پاک جی ذرا یونائٹڈ نیشن میں کی گئی اسپیچ، اس کے اوپر بھارت کا ریاکشن، اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کے اوپر. لیکن اجازت، جس طرح میں نے بریک پر جانے سے پہلے کہا کہ انڈیا کا بہت ہی شدید قسم کا خونی ریاکشن آیا ہے کہ جی اپنا گھر ٹھیک کرو، بعد میں پن پوائنٹنگ کرنا بعد میں کرنا، اس کا لبے لباب یہ ہے. اب یہ سشما سوراج صاحب یہ بالکل ٹکس بھی چل رہے ہیں، کہہ رہی ہیں کہ جی 4 نکاتی باؤنسر دیا نواز شریف صاحب نے، ہمارا جی ایک ہی مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ دہشت گردی چھوڑیے اور مذاکرات کیجیے. اب اگر اس ریاکشن کو بھی دیکھا جائے تو مذاکرات تو پاکستان کرنا چاہ رہا ہے، 2 دفعہ انہوں نے پیشکش کی، تیسری دفعہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ اب ہم پیشکش نہیں کریں گے، بھارت پیشکش کرے گا. تو پھر ایشو کیا ہے؟ اور پھر یہ جو پروپیگنڈا ساتھ میں آتا ہے اس کو اس کے ساتھ نیٹ کر لیجیے گا کہ جی یہ جو تقریر لکھی گئی ہے وہ GHQ سے آئی ہے یا آرمی چیف صاحب نے لکھی ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بین الریاسی تعلقات ہیں نا، ان کو آپ نے بہت کولڈلی دیکھنا ہوتا ہے. اس کے اندر جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، کوئی گنجائش نہیں ہوتی. ہمارے اور انڈیا کے تعلقات جو ہے وہ مخاصمانہ ہیں، اور میں یہ اور کسی حد تک دشمنانہ بھی ہوں. اٹس اے لو ہیٹ ریلیشنشپ. ٹھیک ہے، نہیں اس میں لو کا تو خیر کوئی بھی وہ نہیں ہے، بیسکلی مطلب مخاصمانہ دشمنانہ تعلقات. اب اس میں ایک جو فریم ورک ہے آپ کا، کنفلکچوئل فریم ورک، اس کے اندر آپ نے ایک سفارتی حملہ کیا اور دوسری طرف سے بھی ایک سفارتی حملہ کیا جائے گا. اور جو انڈیا نے کہا بھی، اور یہ ایک وہ طریقہ ہوتا ہے اقوام متحدہ میں کہ تقریر ہوتی ہے تو آپ کا رائٹ آف رپلائی ہوتا ہے کہ آپ اس کا جواب جو ہے نا، وہ رائٹ آف رپلائی جو ہے وہ اس کو انہوں نے انووک کیا انڈیا نے اس حوالے سے. ٹویٹر کے اوپر بھی جو ہے نا، اور بلکہ اگر آپ دیکھیں جو ان کے سپوکس جو ہیں انہوں نے ٹویٹر کے اوپر وہ لائن بائی لائن جو ہے اس کا جواب دیا. بدقسمتی سے ہمارا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اسپوکس پرسن کا، وہ بالکل ہی مطلب اس سے کچھ بھی نہیں آتا. بٹ اینی وے، کوائٹ اپارٹ فرام دیٹ، اب وہ جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جو ہے نا ایک چیز دیکھنی ہے. اب اس میں اہم چیز یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ مودی کی حکومت کا ایک خاص طریقہ کار ہے، ایک خاص اپروچ ہے، اور وہ اپروچ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہم بات کریں گے آن ٹیررزم فرسٹ، ٹیررزم سیکنڈ، ٹیررزم تھرڈ. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو آپ کے سبسٹینٹیو ڈسپیوٹس ہیں وہ بات کی بات ہے، اور کشمیر کو انہوں نے ایسا ایجنڈے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ خاص قسم کی فضا ہے اس وقت دنیا میں دہشت گردی کے حوالے سے، اور اس کے اندر آپ نے بار بار اپنے بیانیے کو اس طریقے سے بین الاقوامی بیانیے کے اندر پلگ ان کیا ہے کہ جس میں آپ نے پاکستان کو ایک ریاست کے طور پہ پیش کیا ہے جو کہ دہشت گردی کو سپانسر کرتی ہے. اب ہم کافی دن سے یہ سنتے آ رہے ہیں، اور یہاں پہ ٹیلی ویژن پہ پروگرامز بھی ہوئے ہیں، وہ لوگوں نے بہت بات بھی کی ہے اس حوالے سے. میرے ایک پروگرام کے اوپر وزیر دفاع جو ہیں انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے آ کے کہا، جب سوزن رائس آئی ہوئی تھی، کہ ہم یہ ڈوسیز شیئر کریں گے ان کے ساتھ. جب یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کی جو میٹنگ ہونی تھی جو کہ نہیں ہوئی، اس میں بھی جب سرتاج عزیز صاحب نے پریس کانفرنس کی تو اس میں بھی انہوں نے وہ اٹھا کے دکھایا کہ یہ ڈوسیے میں لے کے جا رہا تھا. ابھی بھی بات ہو رہی ہے، وہ اسے نیو یارک میں جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی، اعزاز چودھری صاحب نے، ملیہ لودھی صاحبہ نے کی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ڈوسیز پیش کریں گے. لیکن ان ڈوسیز کی نوعیت کیا ہے، وہ کس کو پیش کیے جائیں گے، کب پیش کیے جائیں گے، وہ ابھی تک ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا. سر دیکھیں، بٹ آئی ایم اسیومنگ کہ وہ ڈوسیز جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل کو دیے جائیں گے. لیکن نہیں سر، سیدھی بات یہ ہے کہ جس طرح محبت یک طرفہ نہیں ہو سکتی نا، نفرت بھی یک طرفہ نہیں ہو سکتی، اسی طرح مذاکرات بھی یک طرفہ نہیں ہو سکتی. نہیں تو آئی اگری، دیکھیں میری بات سنیں، کہ مذاکرات کے لیے تو دونوں فریقین کو ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا نا. دیکھیں وہ بات بالکل درست ہے. دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے انڈیا کا نقطہ نظر ہے کیا، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ان کی حکمت عملی ہے اس کی کوئی بنیاد ہے، اس بنیاد کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بنیاد یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اٹس دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان دی ورلڈ. ٹھیک ہے، ان کا ایک خاص قسم کا امیج ہے دنیا کے سامنے، ان وچ دے انٹرسٹ دا ورلڈ، دے ریئلائز دیٹ پاکستان وریز دا ورلڈ. اب اس میں ان کے پاس کھیلنے کی سپیس جو ہے وہ زیادہ ہے، پاکستان کے پاس بتدریج وہ کم ہوئی. نتیجہ اخذ کروں تو دیٹ از یہ کہ پروپیگنڈا تو بیسیکلی انڈیا کر رہا ہے نا. دیکھیں
آپ اس کو پروپیگنڈا کہیں, آپ اس کو کوئی اور نام دے دیں, نہیں, میں تو پروپیگنڈا آپ کو صرف یہ, اب یہ سب سے بڑا پروپیگنڈا, سوری آئی ہیو ٹو کٹ یو بیکاز وقت کی تھوڑی میرے پاس کمی ہے, آئی ہیو ٹو کٹ یو, یہ پروپیگنڈا ہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو اسپیچ ہے وہ GHQ سے آئی ہے. اب آرمی چیف صاحب جو GHQ کا تو معاملہ یہ ہے نا, اچھا دس از انادر تھنگ, لنڈن گئے, اب لنڈن امیج کے حوالے سے دیکھیں نا, امیج کے حوالے سے آپ یہ بار بار, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی انڈیا کی حکومتوں نے کہا کہ ہم کس سے مذاکرات کریں, پنڈی سے کریں, اسلام آباد سے کریں. اب بدقسمتی سے اس کی ایک تاریخ ہے, اور وہ تاریخ یہ ہے کہ اس ملک میں یہ ہم خود بھی بات کرتے ہیں کہ کچھ ایشوز ہیں کہ جن کے اوپر فوج جو ہے وہ پریسیڈنس لیتی ہے. پلیز ایک منٹ. آرمی چیف صاحب فرماتے ہیں تازہ لیٹسٹ تاریخ کیا کہتی ہے سر, جو ہو گیا سو گزر گیا, لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں. تازہ وہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں, لیکن بٹ آ گیا یہاں پہ انگلش والا. وہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات مگر اپنے مفادات اور وقار کی قیمت پہ نہیں کریں گے. سو اس میں تو کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے نا اعجاز صاحب کہ اس معاملے پہ, پاکستان اور انڈیا کے امن کے معاملے پہ لے کر کے, اور جو 4 نکاتی بمسٹ پرائم منسٹر صاحب نے کیا, راہیل شریف صاحب بھی اسے انڈورس کر رہے ہیں, انہوں نے بھی وہی بات ریپیٹ کی, تو لہٰذا ہماری سول اور ملٹری قیادت ایٹ لیسٹ آن انڈین ایشو is on the same page and I think so یہ قرارا جواب ہے بھارت کے لیے بھی اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی, اس میں کوئی شک. یہ جو کلیشے ہے نا on the same page, یہ اس کو انگریزی سے بھی نکل جانا چاہیے, اور یہ ہم نے اردو میں جو اٹھا لیا ہے, یہ ایک پیج ہے نا, اس کی 2 مختلف سائڈ ہیں. سو بینگ آن دا سیم پیج ڈزنٹ ریئلی مین دیٹ مینس کہ آپ کا اتفاق رائے بھی ہے, بٹ کوائٹ اپارٹ فرام دیٹ. دیکھیے ایشو یہ ہے کہ جب آپ کے تعلقات مخاصمانہ ہوں گے یا دشمنانہ ہوں گے, تو پھر آپ دوسرے فریق کی جو کمزوری ہے اس کو ہائی لائٹ کریں گے, آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اٹس ان دا نیچر آف تھنگس. انڈیا کی جو کمزوری ہے اس کا ہم فائدہ اٹھائیں گے. اچھا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن انڈیا کے اوپر مجھے بتا دیں, ابھی جو تازہ میں نے بیان آپ سے شیئر کیا, انڈیا کے اوپر کیا پاکستان کی سول قیادت اور ملٹری قیادت سیم پیج پر ہے, اچھا سیم ٹیبل پر ہے, سیم صف پر ہے, almost right. I just got my answer and I think so یہ وہ نہیں, but there is another thing na, but there is another thing in the no but in matlab اس میں بالکل اس میں سسٹم لیول انالیسس اگر آپ کریں تو یہ بات نہیں ہے کہ اگر سویلین حکومت آئے گی تو وہ جو ہے وہ کوئی اور پالیسی اختیار ہے, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ سویلینز کچھ اور طریقے سے کرنا چاہتے رہے ہیں بشمول اس حکومت. مثال کے طور پہ تجارت کا جو معاملہ ہے, مثال کے طور پہ میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں, تجارت کا جو معاملہ ہے, نہیں سن لے میری بات, تجارت کا جو معاملہ ہے نا, اس میں آپ, اور آئی بلیو ان دیٹ, اس میں آپ یو ٹیک جو آپ کی حکمت عملی ہے, دیٹس اے اسٹریٹجی آف دی انڈائریکٹ اپروچ, کہ آپ ایک نان ملٹری آپشن استعمال کر رہے ہیں جس کے ذریعے آپ انڈیا کے اندر اپنے حق میں لابیز کریٹ کریں گے. انٹر ڈیپینڈنسیز اور ٹریڈ کی صورت میں جب آپ کا پیسہ لگا ہوتا ہے تو پھر آپ اس پیسے کو بچانے کی 2001-2002 کا جو سٹینڈ آف ہوا جو کہ 10 مہینے چلا, وہ کیسے ختم ہوا؟ وہ ایسے ختم ہوا کہ جس وقت US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ٹریول ایڈوائزری ایشو کی تو جو 64 یا 65 ہزار جو غیر ملکی تھے جس میں امریکی بھی تھے, اس میں تقریباً 50 ہزار تو انڈیا میں تھے. اور وہ جب وہاں سے اٹھ کے جانے لگے تو آئی ٹی انڈسٹری جا کے انہوں نے دلی میں کہا حکومت کو کہ جناب آپ بیڑا غرق آ رہے ہیں, یہ تو اربوں روپے کا نقصان ہو جائے گا, اربوں ڈالرز کا نقصان ہو جائے گا. That's the time when the Indian government decided کہ جی واجپائی کی کہ بھائی, کیونکہ انہوں نے وار گیم بھی کر لیا. اچھا وار گیم کرنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ پاکستان کے ساتھ لڑائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی یہ تھا ایک پریسٹیج کا ایشو تھا. They were not withdrawing. وہ جب آئی ٹی انڈسٹری کا, اس میں پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں نا, کوئی پریسٹیج کا ایشو نہیں ہے جو 4 نکات ہم نے ویر سلیم, اس میں ڈومیسٹک پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں, بہت ڈومیسٹک پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے. لیکن جب اندر سے پریشر آیا کہ جناب اربوں ڈالر کا نقصان ہو جائے گا, آپ کی اکانومی دیکھیں نا, آپ نے اگر آپ کی جیو پولیٹیکل اپروچ اور آپ کی جیو اکنامک اپروچ میں بہت بڑا تضاد آ جائے گا, اور آپ کی جیو پولیٹیکل اپروچ جو ہے وہ آپ کی جیو اکنامک اپروچ کو نیچے دبانا شروع کر دے گی ایٹ اے ٹائم وین یو وانٹ یور اکانومی ٹو گو اپ, تو پھر آپ اپنی جیو پولیٹیکل اپروچ سے پیچھے ہٹ جائیں گے.